السلام علیکم فرینڈز، اردو میموریز میں خوش آمدید۔ اس نوجوان کی داستان غم جسے ناکردہ عذاب تا عمر جھیلنا پڑا۔ میری شادی آرزو سے ہوئی۔ منگنی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ضرور تھا، لیکن گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا۔ اصل میں ہماری محبت شادی کے بعد پروان چڑھی۔ وہ بہت جلد میری محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ مجھے اس قدر چاہنے لگی تھی کہ ایک منٹ کی جدائی بھی اسے گوارا نہ تھی۔ اس کی محبت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں بھی اسے شدت سے چاہنے لگا۔ ویسے بھی میری زندگی میں کوئی لڑکی نہ آئی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے شب و روز ہنستے کھیلتے اور خوشیاں لٹاتے گزر رہے تھے۔ 6 ماہ پلک جھپکنے میں نکل گئے تھے۔ ہماری محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی، بلکہ وہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر شاید ہماری محبت کو کسی کی نظر کھا گئی۔ میرے ساتھ وہ ہوا جو کبھی کسی کے ساتھ نہ ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے، لیکن میرے حق میں وہ قاتل ثابت ہوا۔ اس نے میری آرزو کو مجھ سے جدا کر دیا۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں سے میرے دائیں پیر، دائیں بازو اور سر کے دائیں حصے میں درد رہنے لگا تھا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے جسم کے دائیں حصے نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک پریشان کن بات تھی، لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا۔ میں نے اپنی اس کیفیت کا گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا کہ سب خواہ پریشان ہوں گے۔ میں خاموشی سے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے مختلف قسم کے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے وغیرہ لکھ کر دیے، اور چیک اپ کرنے کے بعد زندگی کا سب سے بھیانک انکشاف کیا کہ میرے جسم کا دایاں حصہ بالکل مفلوج ہو جائے گا۔ اس نے وضاحت کی کہ میرے جسم کے دائیں حصے میں خون کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ پھر اس نے مجھے کچھ دوائیں لکھ کر دیں تاکہ وقتی طور پر اس حملے سے محفوظ رہوں۔ اس انکشاف نے میری روح میں سناٹا اتار دیا تھا۔ وہ شام میری زندگی کی بدترین شام تھی۔ آرزو نے میرا والہانہ انداز میں استقبال کیا۔ آرزو کو دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو امٹے، لیکن میں نے خود پر قابو کیا، اپنے آنسوؤں کو روکا، انہیں اندر ہی اندر پی لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ خبر آرزو کو نہیں سناؤں گا۔ میں کئی راتوں سے اپنی سنگین بیماری کے بارے میں سوچتا رہا۔ میری زندگی تباہ ہونے والی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بیماری کی سزا آرزو کو کیوں ملے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ مجھے اس کا 100% یقین تھا کہ وہ میری محبت میں اپنی ساری زندگی مجھ اپاہج انسان کے ساتھ گزار دے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری خاطر اپنی بڑی جوانی برباد کر دے، اپنی زندگی میں آگ بڑھ لے۔ سوچ سوچ کر بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کو اصل وجہ بتائے بغیر طلاق دے دی جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے سنہرے دن بہتر طریقے سے گزار سکے۔ لیکن طلاق کے لیے آخر کوئی نہ کوئی جواز تو پیدا کرنا تھا، لہٰذا میں نے ایک ڈرامہ رچایا، ایک لڑکی سے محبت کا ڈرامہ۔ میں نے آرزو پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میں کسی اور لڑکی کی زلف کا اسیر ہو گیا ہوں اور اس سے ہر قیمت پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آرزو کو میری اس بے وفائی کا بڑی مشکل سے یقین آیا۔ بہرحال اس طرح میں نے اسے طلاق دے دی۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ میری طلاق نے اسے مظلوم بنا دیا، جبکہ میں بدنام ہو گیا، کیونکہ طلاق کی اصل وجہ سے کوئی واقف نہ تھا۔ اس طرح 6 ماہ اور گزر گئے۔ میری بیماری جون کی طور رہی۔ میں ڈاکٹر سے علاج کرواتا رہا اور آنے والی مفلوج زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک دن آرزو کا فون آیا۔ اس کے فون نے میرے دل کا خون کر دیا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ناظم میں تمہیں زندگی بھر نہ بلا سکوں گی۔ عورت زندگی میں صرف ایک دفعہ محبت کرتی ہے، اور جس سے محبت کرتی ہے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں بسا لیتی ہے، اسے بلائے نہیں بھولتی۔ اب میں اس کو کیا بتاتا، کیسے بتاتا کہ میں خود اسے ایک لمحے کے لیے نہیں بلا سکا ہوں، اور نہ ہی زندگی بھر بلا سکوں گا۔ جب تک جیوں گا اسے رو رو کر یاد کرتا رہوں گا۔ آرزو تم میری مفلوج زندگی کا سرمایہ ہوگی۔ تمہارے ساتھ گزارے ہوئے دن میری بجھتی آنکھوں میں شمع کی طرح روشن رہیں گے۔ پھر آرزو کسی اور کی ہو گئی، اور میں اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہا۔ ایک روز اچانک میرے ایک بچپن کے دوست اشفاق سے ملاقات ہو گئی، جو کئی سالوں کے بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ اس سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ اس کے سامنے میں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ میرا دل بڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جسے میں نے اب تک راز رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے زبردستی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کیا۔
پھر ان رپورٹوں کو بغور دیکھا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ اس کا فیصلہ میرے لیے بڑا جان لیوا تھا۔ اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے مفلوج ہونے کا قطعاً کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ نظام خون میں کبھی کبھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم سن ہو جاتا ہے۔ اس نے پرانی دعائیں تمام بند کر دیں، نئی دعائیں لکھ کر دیں، ہلکی ورزش کرنے کا مشورہ دیا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن میرا دل ویران ہو گیا ہے۔ اشفاق کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ بدنام آدمی کو کون اپنی بیٹی دے گا۔ اگر آپ اس طرح کی منفرد اور سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔